السلام علیکم۔ بزم حرف و حکمت فار یو میں ایک بار پھر آپ سب کو خوش آمدید۔ انٹرمیڈیٹ سال دوم حصہ نظم میں سے افتخار حسین عارف کی لکھی ہوئی شاہکار نعت کی اشعار کی تشریح و توضیح آپ کے سامنے پیش کی جا رہی تھی۔ آج شعر نمبر 6 اور 7 کی مکمل تشریح آپ کے سامنے پیش کی جائے گی۔ شاعر کہتے ہیں کہ میسر آتی ہے جن کو درود کی توفیق، میسر آتی ہے جن کو درود کی توفیق، کسی بھی حال میں ہو کوئی غم نہیں کرتے۔ شعر کا مفہوم سن لیجئے۔ شاعر کہتے ہیں کہ جن بخت آور انسانوں کو حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر درود و سلام بھیجنے کی توفیق مل جاتی ہے، وہ دنیا کے کسی بھی معاشی، جانی یا نفسیاتی حالات و مصائب میں کیوں نہ ہو، کبھی غمزدہ، مایوس اور شکوہ کناں نہیں ہوتے۔ یاد رکھیے، درود پاک ایک ایسا برکت والا ذکر ہے جو انسان کے دل کو اطمینان اور الہی سکینت عطا کرتا ہے۔ جب بندہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر درود و سلام بھیجتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس پر رحمت نازل فرماتا ہے، جس سے دنیاوی غم اور پریشانیاں زائل ہوتی ہیں۔ اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم پر درود و سلام بھیجنا یہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے ایک بہت بڑی توفیق اور انعام ہے۔ یہ سعادت ہر کسی کے حصے میں نہیں آتی، بلکہ صرف انہی کو ملتی ہے جن پر خدا کا خاص کرم اور فضل ہوتا ہے۔ درود شریف پڑھنا ایک ایسی عبادت ہے جس میں انسان اللہ تعالیٰ اور اس کے فرشتوں کی سنت میں شامل ہو جاتے ہیں۔ جب کوئی مومن محبت اور اخلاص کے ساتھ آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں نذرانہ عقیدت پیش کرتا ہے تو اس کا باطن نور سے بھر جاتا ہے، اور شاعر اس توفیق کو انسانی زندگی کا سب سے بڑا سرمایہ قرار دیتا ہے، کیونکہ درود پڑھنے سے انسان کا رشتہ براہ راست ذات مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے جڑ جاتا ہے، جو کہ دنیا کے تمام تعلقات میں سب سے مضبوط اور بابرکت رشتہ ہے۔ حقیقت میں درود کی توفیق حاصل ہونا خوش بختی کی علامت ہے، اور جس کو یہ توفیق مل جاتی ہے وہ حالات کی سختیوں اور زمانے کے غموں سے بے نیاز ہو جاتے ہیں۔ شاعر کہتا ہے، دکھوں نے تم کو جو گھیرا ہے تو درود پڑھو، جو حاضری کی تمنا ہے تو درود پڑھو۔ کیونکہ درود پاک کے بارے میں اللہ تعالیٰ قرآن پاک میں ارشاد فرماتا ہے، ان اللہ و ملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما، کہ بے شک اللہ اور اس کے فرشتے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر درود و سلام بھیجتے ہیں۔ اے ایمان والو، تم بھی ان پر درود و سلام بھیجو۔ اور ایک حضرت ابی بن کعب رضی اللہ تعالی عنہ کی ایک طویل حدیث پاک ہے، جس میں وقت کے 4 حصے میں انہوں نے کہا کہ میں تہائی حصہ آپ پر درود پاک پڑھتا ہوں، آپ نے فرمایا اور زیادہ پڑھو، پھر دوسرا حصہ آپ نے فرمایا اور، پھر آپ نے فرمایا، اس نے کہا کہ میں جو ہے نا وہ مطلب تہائی حصہ پڑھا کروں گا، آپ نے فرمایا اس سے بھی زیادہ۔ تو حضرت ابی بن کعب نے عرض کیا کہ میں اپنے سارا وقت درود کے لیے وقف کرتا ہوں، تو آپ نے ارشاد فرمایا کہ یہ درود تمہارے تمام غموں کی کفایت کرے گا اور تمہارے گناہ معاف کر دیے جائیں گے۔ درود پاک کی یوں تو بہت زیادہ فضیلت ہے، کیونکہ ایک مرتبہ درود پاک پڑھنے سے اللہ تعالیٰ 10 رحمتیں نازل فرماتا ہے، 10 گناہ مٹا دیتا ہے، اور 10 درجات بلند ہوتے ہیں۔ اور درود پاک ایک ایسی عبادت ہے کہ جس کے بغیر دعا قبول نہیں ہوتی، کیونکہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بھی حدیث پاک ہے، آپ نے فرمایا جب نماز پڑھ لے تو بیٹھ کر اللہ تعالیٰ کی شایان شان اس کی حمد و ثنا کرو، پھر مجھ پر درود پاک بھیجو، پھر اس سے دعا مانگو تو جو دعا مانگی جائے گی قبول کی جائے گی۔ اور جو یہ بھی حدیث پاک میں کہ جو مجھ پر درود پاک پڑھنا بھول گیا وہ جنت کا راستہ بھول گیا۔ شاعر کہتے ہیں، صلی علی درود جو سرکار پر پڑھا، صلی علی درود جو سرکار پر پڑھا، سب مرحلے حیات کے آساں ہو گئے۔ اور پھر شاعر کہتا ہے خوبصورت انداز میں کہ میرا خدا، خدا کے فرشتے بشر تمام، بھیجیں میرے حضور پر مل کر سبھی درود، میری دعا کو اپنے پروں میں سمیٹ کر جائے گا آسماں کی طرف آج بھی درود۔ بنیاد ہے درود ہی نعت حضور کی، لا ریب ان کی نعت کی ہے شاعری درود۔
تو درود پاک کثرت کے ساتھ پڑھنا چاہیے، کیونکہ درود پاک پڑھنے سے حب رسول اور درود شریف کو محض زبانی ذکر نہیں بلکہ غم اور پریشانیوں کا شافی علاج قرار دیا ہے۔ پھر توفیق اور غم کا معنوی ربط بھی آپس میں پایا جاتا ہے، جسے ترنم اور اثر پیدا ہوتا ہے۔ اقبال بھی کہتے ہیں کہ محمد سے وفات نے تو ہم تیرے ہیں، یہ جہاں چیز ہے کیا لوح و قلم تیرے ہیں۔ شعر نمبر 2 دیکھیے، شاعر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں ہدیہ عقیدت پیش کرتے ہوئے کہتے ہیں، نظر میں طائف و مکہ رہیں تو ان کے غلام، نظر میں طائف و مکہ رہیں تو ان کے غلام، جواب میں بھی ستم کے ستم نہیں کرتے۔ ستم یعنی ظلم وغیرہ کرنا۔ شاید کہتے ہیں کہ جن لوگوں کے پیش نظر نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے سفر طائف کے صبر و برداشت اور فتح مکہ کا عفو درگزر رہتا ہے، وہ سچے غلام کسی کے ظلم کے جواب میں انتقام ظلم نہیں کرتے۔ اب دیکھیے، سیرت طیبہ کا بنیادی درس صبر، حلم اور عفو درگزر ہے۔ سچا عاشق رسول اپنے ذاتی دشمنوں سے بدلہ لینے کی بجائے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت پر عمل کرتے ہوئے معاف کرنے کا طریقہ اپناتے ہیں۔ یہاں پہ ایک تلمیح استعمال کی گئی ہے طائف کی۔ آپ دیکھیں کہ بعثت کے 10ویں سال شوال المکرم میں یہ واقعہ پیش آیا، جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم مکہ مکرمہ سے تبلیغ اسلام کے لیے طائف تشریف لے گئے۔ اس سفر میں حضرت زید بن حارث رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ کے ہمراہ تھے، اور آپ کا مقصد قبیلہ ثقیف کے سرداروں کو دین حق کی دعوت دینا تھا، اور بعض روایت کے مطابق یہ 8 کا واقعہ ہے۔ لیکن بہرحال جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سفر طائف میں گئے، وہاں پہ آپ کو طرح طرح کی اذیتیں کا سامنا کرنا پڑا۔ لوگوں نے آپ کے اوپر پھپتیاں کسی، باتیں کی، تکالیف پہنچائی، یہاں تک کہ اوباش نوجوانوں کو آپ کے پیچھے لگا دیا جو کہ آپ کے اوپر سنگ ریزی کرتے، اور جب آپ کے نالین مبارک خون سے بھر جاتے تو بھی بیٹھنے نہ دیتے تھے چین سے اور سکون سے۔ لیکن اس دوران جب فرشتے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں آئے اور کہا، عرض کی کہ اگر آپ چاہیں تو طائف کے پہاڑوں کو دونوں کو ملا دیا جائے کہ یہ درمیان میں پس جائیں اور تباہ و برباد ہو جائیں، تو اس وقت بھی نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ان پر ہدایت کی دعا کی کہ اے اللہ تو ان کو ہدایت عطا فرما، یہ نہیں جانتے کہ میں کون ہوں۔ تو آپ یہ اسی طریقے سے پھر جب طائف کے لوگوں کو آپ نے معاف کر دیا، اسی طریقے سے مکہ کی تلمیم بھی استعمال ہوئی ہے۔ مکہ وہ شہر تھا جہاں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی زندگی کا ایک حصہ گزارا، لیکن مکہ کے سخت مزاج حکمرانوں اور لوگوں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو اس بات پہ مجبور کر دیا کہ آپ وہاں سے مکہ سے مدینہ ہجرت کر گئے۔ اب جس دن مکہ فتح ہوا، سن 8 ہجری میں مکہ جب فتح ہوا، تو وہ تمام لوگ جو آپ کے دشمن تھے، مظالم ڈھانے والے تھے، وہ آپ کے سامنے کھڑے کانپ رہے تھے، اور آپ نے ان سے پوچھا آج تم جانتے ہو میں تمہارے ساتھ کیا کرنے والا ہوں؟ تو تھر تھر کانپتے ہوئے کہنے لگے آپ کریم ہیں، کریم کے بیٹے ہیں۔ تو آپ نے ارشاد فرمایا آج میں وہی کروں گا جو یوسف علیہ السلام نے اپنے بھائیوں کے ساتھ کیا، اور آپ نے فرمایا لا تثریب علیکم اليوم، آج تم پر کوئی مواخذہ نہیں ہے۔ تو انہی 2 تلمیحات کی طرف اشارہ کرتے ہوئے شاعر کہتا ہے کہ جن عاشقوں کی، جن مسلمانوں کی نظر میں طائف اور مکہ رہے، تو وہ غلام جو ہے وہ کسی کے ستم کے جواب میں بھی ستم نہیں کرتے۔ مطلب وہ ستم کے جواب ستم سے دینے کی بجائے احسان اور معافی کے ساتھ کرتے ہوتے ہیں، کیونکہ حدیث پاک میں بھی آتا ہے رحم کرنے والوں پر رحمان رحم فرماتا ہے، تم زمین والوں پہ رحم کرو، آسمان والا تم پہ رحم فرمائے گا۔ اور ہماری تربیت اخلاق کرتے ہوئے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا افضل ترین اخلاق یہ ہے کہ جو تم سے تعلق توڑے تم اس سے جوڑو، جو تم پر ظلم کرے تم اسے معاف کر دو۔ اور صحیح بخاری شریف کی ایک حدیث پاک ہے جس میں آپ نے فرمایا جس شخص پر ظلم کیا گیا اور اس نے صبر کیا تو اللہ اس کا بدلہ ضرور لے گا۔
شاعر کہتا ہے سلام اس پر کہ جس کا ذکر ہے سارے صحائف میں، سلام اس پر کہ جس کا ذکر ہے سارے صحائف میں، سلام اس پر ہوا مجروح جو بازار طائف میں، وہ نبیوں میں رحمت لقب پانے والا، مرادیں غریبوں کی برلانے والا، خطا کار سے درگزر کرنے والا، بدن دیش کے دل میں گھر کرنے والا۔ اس شعر کے اندر فکری اور فنی محاسن کیا ہے؟ تلمیحات کا استعمال ہے، طائف اور مکہ کا استعمال کر کے سیرت کے دو عظیم الشان واقعات کو جامع انداز میں بیان کیا ہے، اور ہمارے لیے ایک فکری پیغام موجود ہے کہ معاشرے میں تشدد اور رد عمل کے بجائے ضبط نفس، حلم اور اعلیٰ اخلاقی اقدار کے فروغ کی تاکید کی گئی ہے۔ آج کے ان اسباق میں ہمیں جو اہم نکات حاصل ہے وہ یہ کہ درود پاک کا باقاعدہ ورد انسان کو تمام معاشی اور نفسیاتی غموں سے نجات دلاتا ہے، اور قدرت کے باوجود انتقام نہ لینا، ظلم کے بدلے معافی دے دینا، یہ اصل غلامی رسول کی علامت ہے، اور محض زبانی دعوی محبت کی بجائے اخلاق نبوی کو اپنی عملی زندگی میں نافذ کرنا چاہیے۔ یعنی یہ گویا یہ اشعار ہمیں ذکر مصطفیٰ کے ذریعے قلبی سکون کا راستہ بھی دکھاتے ہیں، اور سیرت مصطفیٰ کی روشنی میں اعلیٰ ترین انسانی اخلاق اور عفو و درگزر کا درس بھی دیتے ہیں۔ اس امید کے ساتھ کہ اللہ تعالی ہم سب کو اپنے خاص کرم کے سائے میں رکھے، آپ سب کا شکریہ۔